حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مروان کو مدینہ واپس کیوں بلایا گیا اور حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ بدر کیوں کیا گیا؟ دیکھ لو، ایک ایک گھنٹے کے سوال ہیں، دیکھ لیں میرے بھائی، ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ اور کیا جب حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدے دیے اس وقت ملوکیت کی بنیاد نہیں رکھ دی گئی تھی؟ دیکھیں، وہ اس طرح کے جو ڈیسیژن حضرت عثمان کے وہ ملوکیت کی طرف لے جانے والے تو بن گئے بعد میں، تو ظاہر ہے جب بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، اچانک کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے نا ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کے بعد آپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی خواب ڈالا ہوا ہے، اور اس ترازو میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا۔ پہلے نبی الاسلام اور حضرت ابو بکر تھے، نبی الاسلام کا پلڑا بھاری تھا، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو تولا گیا، حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا۔ اس کے بعد پھر سیدنا عمر اور عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری تھا، پھر وہ ترازو پر اٹھا لی گئی۔ تو اس حدیث میں یعنی موجود ہے کہ نبی الاسلام اس خواب سے پریشان ہوئے، اور ساتھ حدیث کے اندر یہ درج ہے کہ نبی الاسلام کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد خلافت بتدریج ملوکیت میں بدل جائے گی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور سے پہلے معاملات بڑے صحیح چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ تھی، اس لیے ان کا پلڑا بھاری رہا اور پھر وہ میزان اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث کو سپورٹیو حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا تھا۔ اب یہ خواب کوئی بزرگوں والے بیان نہیں ہو رہے، ہم تو خوابوں کے خلاف ہیں کہ خوابوں سے تو نہیں کوئی دین ثابت ہوتا، لیکن پیغمبر کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ اسے بتا رہا ہے، اس میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، وہی الہی۔ سورہ اصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، تو اسی پہ انہوں نے پھر حضرت اسماعیل کو آمادہ کیا۔ یعنی خواب کے اوپر ایک بندے کو قتل کرنا، اس کے اوپر آمادہ ہو جانا، یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ وہی الہی ہو، ورنہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ دو ہی استثناء ہیں، فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آیا ہے سورۃ الکہف کے اندر، اس میں بھی جب وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے نفس کے بغیر ایک دوسرے نفس کو قتل کر دیا۔ تو وہ تو خیر مسئلہ تقدیر کا ایشو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے موت لینی ہوتی ہے، چاہے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے یا ان کے بہاف کے اوپر حضرت خضر وہ ڈیوٹی پوری کرے، اس سے کسی انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب۔ پھر بخاری مسلم میں یہ آیا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے ہوگا یا وہ شیطان کی طرف سے، اور ساتھ ایک تابعی کا قول ابن سیرین کا نقل کیا ہے امام بخاری امام مسلم نے، انہوں نے اسی کی چھوٹی کیٹیگری بتائی کہ یا وہ نفس کی طرف سے ہوگا پھر خواب، یعنی جو انسان سوچتا ہے بعض اوقات وہی چیز خواب کی شکل میں اسے نظر آ جاتی ہے۔ اور ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جب اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور اس کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہ کریں، برا خواب اگر کسی کو آتا ہے تو۔ اب یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں نے بیان کیا ابو داؤد سے، ترمذی سے، مسند احمد میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ ایک اور خواب جو رسول اللہ کے مبارک زمانے میں آیا، وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور ایک سائبان بادل نے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک رسی بھی لٹک رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک رسی پکڑتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پہ، اور وہ جو شہد اور گھی ٹپک رہے ہیں نا، لوگ اپنے اپنے برتن کے مطابق اس میں سے بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ خواب بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور آسمان پہ چڑھ جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 2 اور اشخاص ہیں جو اس رسی کو پکڑ کے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب چوتھا شخص پکڑتا ہے، یعنی نبی الاسلام اور 2 اور لوگ اور پھر ایک چوتھا شخص، تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسی دوبارہ سے اس شخص کے لیے جوڑ دی جاتی ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جب یہ خواب سنانے والا نبی الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تعبیر پوچھنے کے لیے، تو آپ کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ وہ سنت ہے جس پہ آج کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی تماشا کھڑا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خواب چونکہ نبوت کی خبروں سے ہیں، تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کو وحی کی تائید حاصل تھی، آپ خواب کی تعبیر بیان فرما سکتے تھے۔ تو جب اس شخص نے نبی الاسلام کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا،
اس سے پہلے کہ نبی الاسلام اس کی کوئی تعبیر ارشاد فرماتے، سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ تو نبی الاسلام نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سائبان ہے اور گھی اور شہد کا بکر ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے اسلام کا ایک سایہ ہے، اور یہ وحی کی تعلیمات ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ شہد اور گھی کی جو مثال ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ یعنی وہ رسی سے جو نبی الاسلام کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا، تو یعنی آپ علیہ السلام کو موت آ جائے گی، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اور آپ کے بعد ایک اور شخص اس سسٹم کو سنبھالے گا۔ لیکن خواب دیکھنے والے نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اس خواب میں، بس ایک بندہ ہی اس نے دیکھا تھا کہ کوئی ہے، بیک سائڈ سے دیکھا ہوگا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی الاسلام کا تو اسے پتہ چل گیا کہ نبی الاسلام اوپر چڑھ گئے، لیکن دوسرا بندہ کون تھا وہ خواب میں اس بندے نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو ایک اور شخص اس مسند پہ بیٹھے گا، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک دوسرا شخص بیٹھے گا اس مسند پہ، وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، اور جب تیسرا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑا جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ اتنی کامل انفارمیشن تو نہیں تھی، اصل تو چیز یہ کہ وہ رسی ٹوٹے گی کیوں اور وہ بندے کون ہوں گے۔ اب یہ سیدنا ابوبکر کو تو علم غیب تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق تشریح کر دی۔ تو پھر رسول اللہ سے پوچھا کہ میں نے کیا تشریح صحیح کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر ٹھیک کی ہے، کچھ غلط کی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ آپ اس کی پھر صحیح تعبیر بیان کریں، تو آپ نے تعبیر بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پردے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن چیزیں وہ مختلف انداز میں پھر کھلنا شروع ہو گئی بعد میں۔ یعنی نبی الاسلام نے نام نہیں مینشن فرمایا اس میں یہ کون کون لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اس کی تعبیر نہیں ہے، پریکٹیکلی جب ایگزیکیوشن ہوگی تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کون کون بندے تھے اور کیا کیا ہوا تھا، اور وہ پھر وقت کے ساتھ پتا چل گیا۔ جتنا حضور نے بتانا تھا وہ تو بتا دیا۔ پھر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ اس کی تعبیر ضرور بیان کریں، کیونکہ حضرت ابوبکر کو بھی پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام خواب تو نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے بعد مختلف لوگوں کا اس مسند پہ بیٹھنا، اور 3 بندے ہوں گے، 2 تو صحیح اسی طریقے پہ چل جائیں گے، لیکن تیسرے کی دفعہ رسی ٹوٹ جائے گی، تو یہ کوئی وہ تیسرا جو بندہ ہے نا، وہ اس بندے کے بارے میں پتا ہونا زیادہ ضروری تھا جس کو پکڑتے ہی وہ رسی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رسی کیوں ٹوٹے گی، یہ بڑا ایک حیران کن معاملہ تھا۔ پہلے 2 کا نہ بھی پتا چلتا، تیسرے بندے کا تو پتا چلنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے کہ جس کے وہ رسی پکڑتے وہ رسی ٹوٹ گئی ہے، جو کہ پہلے 3 بندوں کی دفعہ نہیں ٹوٹی، نبی الاسلام اور 2 اور لوگ۔ اوورآل یہ چوتھا تھا، لیکن رسول اللہ کے بعد جو 3 ہیں ان میں سے یہ تیسرا تھا۔ تو ظاہر وہ بعد میں پتا چل گیا حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ آپ نے پرچی لکھی ہے تو وقت نے تو پھر بتا دیا۔ ابو داؤد میں، پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر، تو وہ وہاں ان کے پاس آئے۔ تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری حدیث ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا، وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اب شاگردوں کو پھر کھلبلی مچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے معنی دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں۔ تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا، یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی اسٹرانگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ اسی لیے مولانا اسحاق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے، یعنی خلیفہ برے نہیں تھے، لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا
کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا۔ نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے، وہ کمال کی نصیحتیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں۔ اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے کہ عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے، کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے۔ سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے، اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں۔ تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو، داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس، ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو۔ وہ کرتے بھی تھے، بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا، عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ، اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر، اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں، اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے، تو اس نے کہا کہ کام پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا، حالانکہ پہلے انہوں نے 2 فالتو پڑھائی ہیں سب۔ پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک، ادھر کوئی سوچ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا، ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کو لگ سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا۔ یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا، ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا، عوام کو تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں۔ تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے۔ انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ، حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے اپنے مسلط کیا تھا۔ تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے، خود ہی عدالت لگا کے، اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے۔ یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیمہ گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دربار لگایا گیا، حضرت علی چیف جسٹس تھے، حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے۔ تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے۔ تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے۔ لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے۔ اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا، وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا تھا، سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے، یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا۔ سنن نسائی میں ابو داؤد میں، یہ میں نے کرنا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا سب کچھ، اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ سے معاف کرتے ہیں۔ اب یہ تو بندہ ہی نہیں تھا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے۔ اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہوئی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آپ چہرہ انور پھیر لیں۔ حضرت عثمان دوسری طرف سے آیا، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیں۔ 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے، 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا؟ کاتب وہی تھا، کاتب وہی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے، بس وہی پھر آپ دیکھ لیں اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا۔ لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا، لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی، آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو اور کہا کہ اسے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ، تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہیں آپ، لوہے کی طرح، وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب تک یہ دروازہ ہے نہ فتنے نہیں شروع ہوں گے۔ تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ، تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں اپنی مینیجریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا۔ ٹالرنس تو 0 تھی نا جناب، بالکل۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی۔
حضرت عمر کی زبان سے فی البدی یہ الفاظ نکل کے خدا عثمان پر رحم کرے. ہمارے عثمان بھائی بھی جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو میں کہتا ہوں خدا عثمان پہ رحم کرے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا علم غیب تھا. وہ علم غیب نہیں تھا. ان کے دماغ میں پلان تھا کہ میں 6 بندوں کو کمیٹی کی شکل میں رکھوں گا. ان میں حضرت عثمان بھی تھے. ظاہر ہے بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے, بخاری میں تو نام ہے علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. وہ عشرۃ مبشرۃ میں سے یہ 6 بندے بچے ہوئے تھے. ایک 7ویں بھی تھے سعید بن زید, چونکہ وہ بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کو تو میں نکالوں گا. ورنہ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ ان سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. یہ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی, ان میں سے وہ 6 اس وقت زندہ تھے. 7ویں زندہ تھے لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. اور مسلم میں تو الفاظ ہے کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا, ایک مرغے نے انہیں خواب میں ٹھونگ ماری ہے آخری حج کے موقع پہ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو پھر انہوں نے خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں نا تو تم نے 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. مسلم میں وہ 6 بندوں کے نام نہیں تھے, بخاری میں وہ 6 آ گئے. یعنی وہ شروع سے حضرت عمر کے دماغ میں پلان تھا. بخاری میں تو ہے کہ زخم لگا اور جب ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں بچیں گے تب 6 بندوں کے نام لیے. لیکن مسلم میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے. حج کے موقع پہ بھی آپ نے جب خواب دیکھا تو اس وقت بھی کہا کہ 6 بندے, اور صحابہ کو پتا تھا وہ کن 6 بندوں کا کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر کے پلان میں تھے 6 بندے. تو اس پورے پلان میں دیکھیں اگر ایک پادری آ کے کہتا ہے تو انہیں پتا تھا ان 6 میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے, اور پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو بھی لا کے معافی دلوائی حضور سے, اور دوسرا مروان بن حکم اور اس کے والد کے لیے بھی سفارشیں کرتے رہے پوری زندگی, حضور سے بھی, حضرت ابو بکر سے بھی, عمر سے بھی. پوری نہیں ہوئی لیکن کرتے تو رہے نا. اس کی وجہ سے وہ ٹریک ریکارڈ تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی علم غیب نہیں تھا, اسیسمنٹ تھی. پھر کہا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا, تو ان کا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ تو لوہے کا محل ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ ہے. انہوں نے کہا بدبودار یہ کیا کہہ رہے تو. ان کا حضرت خلیفہ بڑا نیک ہوگا لیکن مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہوں گی, اس کا پورا دور خلافت جنگوں میں گزرے گا. اور وہ دیکھ لیں حضرت علی کا دور خلافت, جنگ جمل, صفین, ایروان, یہ اگلی کتابوں میں بھی چیزیں موجود تھی, اور بھی کافی ساری چیزیں, لیکن وہ پھر سینسر میں کر دیتا ہوں. بس اتنی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اوورال ایک سینیریو کلیئر ہو جائے. لیکن ہم نہ رافضیوں کی طرح نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا تان کریں جو اوورال ان کے کریکٹر کو میلائن کرے. انسانی کمزوری ہے, کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے, لیکن وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا. اور نہ ہم ناصبیوں کی طرح ہیں کہ ہم حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو چھپائیں. حضرت عثمان یا عمر بن عبد العزیز یہ بنو امیہ میں ویسے ہی ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ, اس اعتبار سے کہ اس خاندان میں ہوتے ہوئے بھی یہ بڑے العزم لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں.